بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدق الله مولانا العظيم. رات دن صبح مساء ذکر خدا کرتا رہوں. رات دن صبح مساء ذکر خدا کرتا رہوں. مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کی ثنا کرتا رہوں. یا الہی زندگی بھر میں رہوں بندہ تیرا. سر جھکے تیرے لیے اور تجھ سے وفا کرتا رہوں. ہے تو ہی خالق میرا، رازق بھی تو، مالک بھی تو. کیوں نہ میں وحدت کا تیرے تذکرہ کرتا رہوں. حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ
گئی ماں داد مشتے خاک را آنکھ در آدم دمی دور روح را داد از طوفان نجاتو نوح را 8 ربیع الثانی 1444 ہجری بمطابق 4 نومبر 2022 عیسوی۔ اج دا میرا وہ مرکزی عالمگیری وفاقی مضمون ہے جو میرا ہی نہیں، از آدم تا محمد تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام دا موضوع چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھنا سارے انبیاء تے پیغمبراں دا منشور، دستور، آئین، قانون، ایجنڈا صرف اور صرف ایکو ہی ہے، ایکو ہی نصاب ہے جو سارے نبی پڑھان آئے نے، اور اس نصاب دا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ نمائندے بدلتے رہے، زمانے بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، مگر نصاب تبدیل نہیں ہویا، نصاب ایکو ہی۔ ہر نبی نے اپنی قوم نو یہ ہوئی دعوت دیتی ہے کہ اللہ تو سوا معبود الہ کوئی نہیں۔ الہ ہوندا معنی معبود ہے، اور سورہ انبیاء جو 17ویں پارے وچ اس دی آیت نمبر 21 دی میں تلاوت کیتی ہے کہ رب کائنات فرما رہے نے ایسا کوئی ہے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تو پہلا کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں کلیا جنہوں ایسا اے آرڈر نہ دیتا ہوئے، اے وحی نہ کیتی ہوئے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے پیغمبروں، میرے نبیوں، میرے نمائندیوں سن لو، میرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں، فاعبدون اصل اچھی فاعبدونی، یعنی میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ کوئی نبی ثابت نہیں کوئی کر سکتا کہ کسی نے اپنے زمانے دے اندر اپنی قوم اپنے لوگوں یہ گل آکھی ہوئے کہ میری بندگی کرو، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ ہر نبی اللہ دی بندگی، اللہ دی عبادت اور اللہ تعالیٰ دا ذکر جو ہے اس دی دعوت دیتا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اتنی بڑی دعوت ہے، اتنی اہم دعوت ہے کہ اس گل دی یاد دہانی کران واسطے اللہ نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 1,24,000 نمائندے کلے نے۔ یہ ہوئی پکی پکاندے رہے نے، یہ ہوئی گل یاد کراندے رہے نے، ایو گل دستے رہے نے، یہ ہوئی دعوت دیندے رہے نے کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں۔ جے اللہ تو سوا کسی دی عبادت جائز ہوندی تو پھر تمام اولاد آدم وچوں سب تو مقدس، عرفہ، اعلیٰ، افضل، اشرف، اکرم، اعظم گروہ اگر ہے تو انبیاء اور رسول دا گروہ ہے۔ ولایت دی واری تے بعد چاہی نا، ولیاں دیاں تے قدم بوسیاں، دست بوسیاں، سجدہ ریزیاں، دوروں سلامیاں، انہاں دی چوکھٹ تے جبینے نیاز رکھ کے سجدے کیتے جاندے نے کہ اے درگاہ بڑی بلند ہے، اے بارگاہ بڑی اچھی ہے، اے سرکاراں بڑیاں پہنچی ہیں۔
میں نہ کوئی جڈی بھی پہنچی سرکار ہے رب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ دے اوصاف نے جو میرے رب دی صفات نے جو میرے رب دے حقوق نے جو میرے رب دیاں شانہ نے جو میرے رب دا مقام رفیع ہے اس مقام تک مخلوق وچوں کوئی ادنا یا اعلی کوئی عرشی یا فرشی کوئی چھوٹا یا بڑا اس مقام نو نہیں پہنچ سکتا لہذا لا الہ الا اللہ دی اہمیت دا تو انہوں پتہ لگ گیا ہے نا کہ جدے واسطے اینی دنیا اللہ نے نبوت دا تاج پا کے کلیے کہ جاؤ بار بار یاد دہانی کراؤ چیتا کراؤ بدے بھول نہ گئے ہون اینی بار جس گل دا چیتا کرایا جائے پھر بھی کوئی بھول جائے تے انہوں سیانا نہیں کہ انہوں عقل مند نہیں آکھیا جائے ہر نبی نے کی دعوت دیتی کہ عبادت کدی کرنی صرف اور صرف اللہ دی میں صرف تھوڑی جی الہ دی تعریف کرنا چاہنا الہ واحد ہے اس زمانہ ہے معبود جس کی بندگی کی جائے جس کے آگے جھکا جائے جس پر توکل کیا جائے جس پر امید رکھی جائے جس پر بھروسہ کیا جائے جس سے ڈرا جائے اسے کہتے ہیں الہ اور میں انشاءاللہ قرآن دے دلائل نال ثابت کرانگا کہ اے جڑے میں مانے کیتے نے سارے سچے نے الہون دی جمع ہے آلہتن عربی گرامر دا ایک قانون ہے کہ نکرہ یعنی عام چیز نو معرفہ یعنی خاص بنان واسطے او دیتے ال جسنو حرف تعریف کیا جاتا ہے لام تعریف بھی کہندے نے اگر وہ لگا دیو تو عام تو خاص ہو جاتا ہے یعنی معرفہ نکرہ تو معرفہ تو ال دے اتے جدو سالے یعنی الہم دے اتے ال لگایا تو بن گیا اللہ پہلے سی الہم کوئی بھی معبود بھئی کوئی بھی ہو سکتا ہے کسے دا درخت ہے کسے دا گنگا جمنا ہے کسے دا کوئی پتھر ہے کسے دا کوئی بازار ہے کوئی ٹیری ہے سورج ہے چاند ہے ستارے نے فرشتہ ہے جن ہے کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے کسے روزی پابند نہیں کر سکتے ہر بندے دا اپنا عقیدہ اور نظریہ ہے مگر جدوں اس دے اتے الہون تے ال لگ جائے گا تو اللہ بن جائے گا ہون معنی ہے خاص معبود اور اللہ کون ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیتے اور اللہ تعالی اپنے محبوب پیغمبر سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ایسی وفاقی مشن واسطے بھیجے ہے مگر فرق اتنا ہے کہ ہر نبی دا علاقہ محدود ہے وہ قومی نبی بن کے آیا ہے آپ قومی نہیں پوری انسانیت وفاقی عالمگیری مرکزی نبی اور رسول اور مدعی اللہ اکبر اللہ دی دعوت دینے والا دائی اللہ بشیر اور نذیر اور حق دے سراج منیر بن کے آئے آپ دی نبوت زمان و مکان دی قید تو آزاد ہے ہر نبی ایک زمانے دا اپنے زندگی دے اندر اپنی نبوت دا رسالت دا سکہ چلاندہ رہا ہے جدوں نبی دنیا تو رخصت ہو گیا ہے نبوت بھی چلی گئی اللہ نے ہور رسول بھیج دیتا ہے ہور نبی بھیج دیتا ہے مگر میرے مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت اور قیادت اور سیادت اور امامت جو ہے وہ تا قیام قیامت پوری کائنات انسانی واسطے ہے آپ آفاقی وفاقی اور عالمگیر بلکہ کہکشاں-گیر نبوت اور رسالت لے کے آئے تو سب تو پہلے نبیاں وچوں جنہاں نے ایک مشرک قوم جو سب تو پہلی مشرک قوم ہے وہ ہے نوح علیہ السلام دی قوم اور پہلے رسول آندے نے مرسل آندے نے یعنی جس کو بھیجا جائے مرسل
یا رسول جس کو ارسال کیا جائے، بھیجا جائے، یعنی فرستادہ خدا اللہ کا بھیجا ہوا، اسے کہتے ہیں مرسل، اور بھیجنے والے کو کہتے ہیں مرسل۔ دیکھو نا اللہ فرمانے نے جمع دسی گا سورہ یاسین چاہ رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، اے سردار مجھے دانائی والے قرآن کی قسم، انکا لمن المرسلین، مرسلین نہیں، مرسل کہتے ہیں بھیجنے والے کو، اور مرسل کہتے ہیں جس کو بھیجا جائے، یعنی جو فرستادہ ہو، پیغام رسا، پیغمبر اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو سب سے پہلے مشرک قوم جو ہے تاریخ انسانی میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے، قوم نوح۔ اے مشرک کے میں بنی تمام تفاسیر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس دی معتبر تفسیر ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 5 بزرگ صالحین نیک لوگ جنہ دے نام سن ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اے سورہ نوح دے اندر 5 بزرگاں دا نام ہوتا ہے، اے انہاں دے 5 تن پاک سن جی، 5 تن نیک لوگ سن، لوگ دعا واسطے آتے سن۔ اے جدو یکے بعد دیگرے 5 بزرگ دنیا تو اٹھ گئے، لوگ پریشان ہوئے، ہون کدے کول جا کے دعا کروائیے؟ تو شیطان ایک بزرگ دی شکل چایا، تسبیحاں پائیاں نے، چوڑا انہیں لمبا پایا ہے، گجرے گلابے پہنے نے، لٹا رکھیاں نے، ہاتھ کھونڈے، اور کہندا کیوں پریشان ہوندے ہو؟ تسی انج کرو، انہاں بزرگاں دیاں 5 تشبیہاں بناؤ، مورتیاں، مجسمے، اور جس طرح انہاں بزرگاں دی زندگی دے اندر تسی دعا کرواندے سو، انہاں مورتیاں، مجسمیاں، تمثیلاں اور تشبیہاں دے کول آ کے تسی اسی طرح دعاواں کریا کرو، تہاڈا کام چلدا رہے گا۔ لو جی، اے شرک دی بنیاد رکھی گئی، حتیٰ کہ ساری قوم مشرک ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نو بھیجا۔ انہاں دا اصل نام ہے عبد الغفار۔ نوح انہاں نے اس وقت کہندے نے کہ اللہ دے خوف تو نوحہ کردے سن، رویا کردے سن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نو بھیجا کہ اے قوم ساری گمراہ ہو گئی ہے، مشرک ہو گئی ہے، اے بتاں دی پجاری ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آ کے قوم نو تبلیغ کی تھی، کنی مدت کی تھی، کنا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی تھی ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کہندا ہے 950 سال، اتنا لمبا زمانہ، مگر پھر بھی بندے کنے کو ہدایت تے آئے؟ 100 بھی نہیں بڑھے، 80 بندے۔ اس دوران نوح علیہ السلام نو بڑا ہی ستایا گیا، بڑیاں عزیتاں دتیاں گئیاں نے، بڑیاں انہاں مارا کھادیاں نے، مذاق اڑائے گئے، سنگ باریاں کیتیاں گئیاں، بے ہوش ہو کے گر جاندے تو قوم کہندی کہ نوح مر گیا ہے، اے ٹینٹا مکا۔ پھر ہوش ہوندی، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے اور کہندے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ، اے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اے بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک نے، اے قابل احترام ضرور نے، قابل اکرام ضرور نے، اے اولیاء نے، اللہ دے پیارے نے، صالحین نے، متقین نے، مومنین نے، مگر قابل عبادت نہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ دا حق ہے۔ تو نوح علیہ السلام دے اتنا سمجھان دے باوجود قوم ہدایت وال نہیں آئی، بالآخر انہوں نے تنگ آ کے اللہ کے دعا کی تھی۔ وہ دعا تے ایک مظلوم جاہل بھی ہوئے نا، بلکہ میں کہاں گا کافر بھی مظلوم ہوئے، وہ بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا، تے پھر مظلوم ایک ولی ہوئے،
ولی نہیں اللہ دا نبی ہوئے تے پھر او قوم دے حق دعا کرے بترسد آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از درے حق بہر استقبال می آیت مظلوم دی ہاں کوڑو بچو او دے اگے کوئی شے رکاوٹ نہیں جے بڑھ دی او سدھی عرش عظیم نو جا کے ٹکرا دی تو سیدنا حضرت نوح علیہ السلام شکستہ ریختہ سڑے ہوئے دکھی دل نال قوم دے حق بد دعا کر رہے ہیں اور کی کہہ رہے ہیں دلیل دے دے نال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا اللہ میں اپنی قوم نو دنے بھی تیری دعوت دیتی ہے رات نو بھی تیری توحید سنائی ہے فلم یزدہم الا دعائی فلم یزدہم دعائی الا فرارا جویں جویں میں تیری توحید دیاں آزانہ دیندہ تیری توحید دے اعلان کردہ تیری توحید دے باز سنندہ سا اے اویں میرے کو رستہ فرار دا اختیار کر دے سن ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا اللہ میں نہ ہنیرا ویکھیا ہے نہ روشنی ویکھیے میں تنہائی دے اندر بھی دعوت دیتی میں مجلسہ دے اندر بھی اللہ تیری توحید دے واز سناندا رہا نہ رات ویکھیے نہ دن ویکھیا ہے نہ سردی ویکھیے نہ گرمی ویکھیے جویں جویں میں تیری توحید سناندا سا اے اوویں اوویں ہی نس کے دور جاندے سن حتیٰ کہ اے اپنے کناں وچ انگلیاں رکھ لیندے چادراں اوڑھ لیندے کتے نو دی توحید والی آواز ساڈے کناں تک نہ پہنچے اللہ اتنے ظالم نے اللہ اکبر یا اللہ پھر میں بھی آکھیا ہے او میری قوم دے لوگو استغفروا ربکم انہو کان غفارا اللہ میں تے تیرے گھر دی دعوت دیتی اور رب کولوں ہن بھی معافی مانگ لو اپنے عقیدے صحیح کر لو وہ بخشن ہار ہے اگر تم اللہ کی توحید کو قبول کر لو گے اپنا عقیدہ صحیح کر لو گے شرک سے توبہ کر لو گے تو پھر کیسی برکتیں اللہ تمہیں عطائے گا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اللہ تم پر رحمت کی پے در پے بارشیں نازل فرمائے تمہارے باغات تمہاری فصلیں تمہاری دولت و ثروت تمہاری اولاد اس میں اللہ برکت ڈالے گا مال بھی زیادہ ہوگا اولاد بھی زیادہ ہوگی یعنی اے استغفار اور توحید دا عقیدہ اپنان نال اے برکتاں حاصل ہوندیاں اللہ نے میری کوئی بھی نہ سنی ہن میری دعائے ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اللہ ہن میں کہاں گا اینا ظالماں دا اینا بے ایمانہ مشرکاں دا اے غیر اللہ دے پجاریاں دا ایک جی بھی نہ چھڑی ایک گھر بھی نہ باقی رہن دیں کیوں میرا تجربہ ہے انتظرہم یذلو عبادکا ولا یلدو الا فاجرا کفارا اگر تو نے کسی کو بچا لیا باقی رہ گیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں اس کی نسل سے پیدا ہونے والا بھی تیرا نافرمان ہوگا مشرک ہوگا فاسق و فاجر ہوگا یہ میرا دعویٰ ہے تجربے دی بنیاد تے کہہ رہے اینج کہہ لو کہ انہاں وچوں جیڑا جمنا ہے نا اگوں وہ بھی حلال دا نہیں ہونا اے بی مکا دے ہن سمجھ آئی جی گل اے بی چنگا نہیں اے نسل ہی چنگی نہیں
میں کوئی تھوڑا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی تھی تو ہر قوم کی نعرہ لگا رہی ہے اللہ نو چھڑ کے اپنے بنائے ہوئے بتاں اور الہ اور معبوداں دی پرستش عبادت بندگی. مگر ہر آن والا نبی دعوت کی دے رہا ہے کہ لا الہ. تسی بھی کہیں ہو پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ گل پوری نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو لا الہ. اور اگلی گل بھی سن لو، پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ. اے ہون گل پوری ہوئی. پاکستان کا مطلب کیا؟ رب نو چھڑ کے ہوراں والے جا. اللہ اکبر. اللہ دا آستانہ چھڑ کے انہاں دے آستانے تے جانا ہے جڑے مر چکے نے، جڑے سن دے بھی نہیں بول دے بھی نہیں اور اگوں ہنگارا بھی نہیں دیندے. ٹھیک ہے، پھر کنوں پوجنا چاہیے؟ جڑا ہر وقت زندہ ہے، زندہ رہے گا، نہ اودے تے موت آئیے نہ آئے گی. در مولا باجو ساڈا دربار کوئی نہیں. در مولا باجو ساڈا دربار کوئی نہیں. اور سونے نبی بنا ساڈی سرکار کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جاگ دیو. سر مولا اگے بندے نو جھکانا چاہیے. ایاک نعبد پڑھ کے پھر پاک پٹن دی دہلیز دے اتے سر رکھیا جا رہا ہے. اے مشرک ہے کہ نہیں؟ بولو جی. اور سر کنے بنایا؟ سر یہ سر کنے بنایا؟ اسے سرج کانوی نے کنے بنائے نے؟ اسے سرج اکھاں نے کنے بنائی نے؟ اچھا ہے سارے گوشت، پر ربا تیرے بنان تو صدقے جاواں. ایہو جا سانے، ایہو جا کاریگر قربان جائیے. ایک گوشت دے ٹکڑے نو بولنا سکھا دیتا، ایک گوشت دے ٹکڑے نو سنن دی توفیق عطا کر دیتی، ایک گوشت دے ٹکڑے نو ویکھن دی توفیق دیتی، ایک گوشت دے ٹکڑے نو فراست عقل تے دانش دا وافر خزانہ عطا کر دیتا ہے. انہوں سوچو بچار غور و فکر دی دولت عطا فرما دیتی ہے. ایک کوئی گوشت مگر خاصیتاں مختلف نے. اچھا نمک چکھنا ہوئے، ماں کے دینی تھی اور لیا رہی تھوڑا جا کولی وچ میں نمک ویکھاں بہت کاٹتے نہیں، وہ کتھے رکھ کے چکھ دی؟ گوڈے تو چکھیا جا سکتا ہے، ارک تے رگڑ کے نہیں، موڈے تے نہیں، گردن تے نہیں. او دے واسطے اللہ نے خاص آلہ رکھیا ہے. یہ دا نام ہے زبان. ایس ٹکڑے تے رکھیے وہ بول دی بھی نہیں، دس بھی دین دی کہ نمک کاٹی نہیں کڑیے ہور پا نہیں تیرا رہ ککھنا بہتا لون پا دیتا ہی. ایمی گالے مختلف خاصیتاں نے. تو سر کنے بنایا؟ تو جنہیں بنایا وہ دے اگے چکنا چاہیے. اے سر مولا اگے بندے نو جھکانا چاہیے. اوکھے ویلے رو رو اسے نو مناونا چاہیے. اوکھے ویلے رو رو اسے نو مناونا چاہیے. اور پلائیو دے اگے سب نو جھکاونا چاہیے. بنا رب سچے سندا پکار کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کا حقدار کوئی نہیں. یہ بڑے معنی نے، بڑیاں صفتاں نے. تفسیر معالم التنزیل والے نے توحید دا معنی کیتا ہے کل ما ورد فی القرآن، کل ما ورد فی القرآن، جو کچھ بھی قرآن دے اندر من العبادتی عبادت دے بارے آیا ہے فمانا التوحید.
او دا معنی توحید ہے اور عبادت کس نو کیا گیا ہے. علامہ راغب اصفہانی لغت دے بہت بڑے امام نے انہاں اپنی کتاب جو شورائے آفاق ہے المفردات او دے وچ لکھ دے نے العبادت اقصا غایت الخضوع والتذلل. عبادت کہندے نے انتہائی درجے دی ذلت نو، یعنی بندہ رب دے اگے انتہا درجے دا ذلیل ہون دا دعویٰ کرے کہ اللہ تیرے نالوں ود کے عزت والا کوئی نہیں، میرے نالوں ود کے ذلیل کوئی. انت المعزو، تو عزت والا ہے. انا مذنبو، انا مقرو، انا ذلیلو، انا عبد ذلیل. میں تیرا عاجز مسکین گرا ہوا پسماندہ ذلیل و خار ہونے والا ایک تیرا مسکین بندہ ہوں. تو ہر نبی نے یہ نہیں آکھے لوگوں چھوڑ دو ان معبودوں کو، میری بندگی کرو، مینو حاجت روا سمجھو، میں تھاپڑا مار دیتا ہے. آج تو بات تساں ایسے آستانے تے آنا ہے پر خالی ہاتھ نہیں آنا، نظراں نیازاں لے کے آنیاں نے، 2-3 دیگاں دے چاول لے کے آنے نے، بکرا لے کے آنا ہے، نقدی لے کے آنی ہے اور میری خدمت ہر شے پیش کرنی ہے. میں راضی ہو گیا، خدا راضی ہو گیا. نہیں، اے دیکھو ہر نبی کی دعوت دے رہا ہے. قرآن کو پوچھو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اللہ اکبر. اے سارے نبی شانہ والے نے، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح کی کہہ رہے ہیں اپنی قوم، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی اور عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ہر نبی دی کوئی دعوت ہے اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ. ہن میرے مصطفیٰ دی واری آئی، انہیں یا قوم نہیں آکھیا کیونکہ آپ قومی نبی نہیں، وفاقی نبوت لے کے آئے نے. اس واسطے آپ نے دعوت کی دیتی ہے. اے پہلا پارہ ہی آ گیا سورہ بقرہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کرو اے لوگو اس رب دی جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، جیڑا تہاڈیاں دعاواں سندا ہے، جیڑا تہاڈا روزی رساں ہے، جن نے تانوں زندگی عطا کیتی ہے، جیڑا تہاڈے تے رحمت دیاں بارشاں کردا ہے، جن نے تانوں اولاد عطا فرمائی ہے، جیڑا تہاڈیاں مشکلاں نوں دور کرنے والا ہے. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. مشکلاں تیریاں نو ٹال دا کون ہے؟ آکھو نا اللہ. مشکلاں تیریاں نو ٹال دا کون ہے؟ بجھدیاں دیویاں نو بال دا کون ہے؟ اوے پتھر وچ کیڑیاں نو، اوے پتھر وچ کیڑیاں نو پال دا کون ہے؟ اور اکو ہی اللہ گل تینوں سمجھاونا، اور مشرکاں نال میں نہیں دوزخ نو جاونا. اے عزا تے لات جیڑے
بت بے جان نے عزا تے لات اے داتا شاتا اللہ اکبر. یہ بے جان بت نے نا جڑے بول دے نہیں, وہ جڑا نہ بولے انہوں کی آندے ہو, اور کی میرے سامنے بت بن کے کھلوتا ہے. میں تیرے نال گل پہ کرنا, جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہیں دیو نا. اللہ اکبر. اللہ تے اللہ جڑے بت بے جان نے نفع نہیں دیندے نہ کوئی کردے نقصان نے. پوج دے اینا جڑے مشرک نادان نے محشر نو ظالمانے رونا پرلامنا پر رب دے عذاب کولوں کسے نہیں بچاونا. اللہ سر توحید دی سمجھتا. اللہ اکبر. اللہ کی کہہ رہے محبوبہ کہہ دیو تسی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. محبوبہ پہلا اپنا تعارف کراؤ. او لوگو میں تے تواڈے ورگئی بشر تے انسان, اینا کوئی میرا تواڈا فرق ہے. مینوں اللہ اپنا نبی بنا لیا ہے, مینوں اللہ اپنا حبیب بنایا ہے, مینوں اپنا معبود بنایا ہے. یوحی الی میرے ول وحی کیتی جاندی ہے, میرے ول جبریل آندا ہے, تواڈے ول نہیں آندا. ان جنسی لحاظ نال میرے بھی اوہی زندگی دے تقاضے نے جڑے تواڈے نے. یوحی الی اے اپنا سونے تعارف کرا لئی, ہن نال ہی میرا بھی تعارف کرا دے. اے 16واں پارہ ہے, سورہ کاف ہے, اور سورہ کاف دی آخری آیت کریمہ ہے. پہلے اپنا تعارف, پھر اپنے معبود حقیقی دا تعارف. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. او نانا جی استغفر اللہ, ایڈے ظالم نے آدھے نے نبی ساڑھے پر اسی نہیں کہتے استغفر اللہ. جی رہے کبھی نا وہ گستاخ ہے, وہ بے ادب ہے. اللہ جی دیکھو نا, کوئی باپ اپنے پتر نو کہہ دو میں بھی تو تیرے ورگا ہی ہوں نا, 1000 میری کہہ دے. استاد شاگرد نو کہے میں بھی تو تیرے جیسا ہاں, یہ بات جائز ہے. کسے شاگرد دا حق نہیں کہ استاد نو اٹھ کے کہے تسی بھی تو میرے ورگے. کوئی بیٹا اپنے باپ نو ایسا کہے گا تو گستاخ کہلائے گا. اسی نہیں کہندے اسی مصطفیٰ ورگے ہاں. ساڑھے جیسے لکھاں کروڑاں ارباں مصطفیٰ دی جتی دے تلوے نو لگنے والی خاک دے ایک ذرے تو قربان ہو سکتے. میرے مصطفیٰ دا مقام بڑا رفیع ہے. ورفعنا لک ذکرک, چاہے جتنا بھی بلند مقام ہے مگر خدا کے بعد اللہ دا مقام اپنا ہے. معبود میرا تعارف کرواؤ, آپ نے پھر اپنے رب دا تعارف کروایا. انما الہکم الہ واحد. لوگوں تو تمہارا معبود ہے نا, وہ 5 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھ نہیں, وہ ایک ہی معبود ہے. ساری کائنات کا ایک ہی معبود. یا اللہ کون ہے؟ الہکم الہ واحد. سورہ مزمل آ گئی. رب المشرق والمغرب, جیڑا مشرق دا بھی رب ہے تے جیڑا مغرب دا بھی رب ہے. کون رب ہے؟ لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. وہ جڑا مشرق دا رب ہے, وہ جڑا مغرب دا رب ہے, وہ ہوئی معبود ہے. وہ دے تو علاوہ کوئی معبود نہیں. میرے پیغمبر, میرے حبیب, میرے محبوب, اگر تساں کسے نو کار ساز بنانا ہے فاتخذہ وکیلا, پھر صرف اور صرف اللہ کو بنا. کوئی نبی
ثابت کر دیو کہ اس نے کیا ہوئے کہ میں تہاڈا معبود ہاں. بلکہ صحابہ کرام دی مجلس آپ تشریف فرما لے, ایک اونٹ آیا, اس نے آپ دے سامنے آپ دے قدماں دے وچ سر رکھ دیتا. اونٹ جانور ہے نا, کوئی میٹرک بی اے ایف اے ایم اے تے نہیں, جانور ہے نا. اور جانور نو عقل آ گئی, تعظیم و تکریم دی تینوں کیوں نہیں آئی؟ صحابہ بڑے ہی متاثر ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ تہاڈی کڈی شان ہے کہ جانور کو سجدہ کر دے. تے ساڈے دل دی ایک خواہش ہے, اساں نے فارس روم شام دے درباراں وچ ویکھیا ہے, اتھوں دی رعایا اپنے بادشاہ نو سجدہ کر دیے. تے تسی کونین دے سردار ہو, تسی جنوں ارز دے سردار ہو, انبیاء و رسول دے سردار ہو, جنوں بشر دے سردار ہو, اولین و آخرین دے سردار ہو. ساڈا دل چاہتا ہے اسی بھی تانوں سجدہ کریے کریں, تعظیمی سجدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میری شریعت محمدیہ میں اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ, تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں. کسی بیوی دا حق نہیں کہ وہ شوہر دی تعظیم و تکریم کر دی ہوئی سجدہ کرے. کسی شاگرد دا حق نہیں کہ وہ استاد دا احترام کرتے ہوئے انہوں سجدہ کرے. اور کسی مرید دا حق نہیں کہ وہ اپنے پیر دا عذرائے احترام سجدہ کرے. اور صحابہ نے خواہش دا اظہار کیتا ہے. آپ نے فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم, عبادت بندگی صرف اور صرف اللہ کی کرو, اور میں تمہارا بھائی ہوں, میری تعظیم کرو یعنی اطاعت کرو, میری فرما برداری کرو. اطاعت دا لفظ آیا ہے, میری محبت بھی کرو میری اطاعت بھی کرو, مگر عبادت اور بندگی کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ دا جو حق ہے وہ کسی اور نو تفویض کرے تو اس کا نام ہے شرک. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا ولا یشرک فی حکمہ احدا. نہ ذات دے اندر کوئی شریک, نہ اس دی صفات دے اندر کوئی شریک ہے. اگر ذات کے اندر کوئی شریک کرے گا, فلاں اللہ کی بیوی ہے, فلاں اللہ کا بیٹا ہے, فلاں اللہ کا یہ ہے وہ ہے, اللہ کہتا ہے تینوں میری گل تے یقین نہیں آیا, قل هو اللہ احد, کہہ دو اے پیغمبر هو اللہ, وہ جو اللہ ہے نا احد ہے, وہ ایک ہی ہے, اور وہ ایسا ایک ہے اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, انہوں کسے دی پرواہ نہیں, سارے جہانوں او دی پرواہ ہے پر انہوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. لم یلد ولم یولد, اس نے کسی کو نہیں جنا, اس کو بھی کسی نے نہیں جنا, یعنی نہ وہ کسی سے نکلا نہ کوئی اس سے نکلا, نہ وہ کسی سے جدا ہوا نہ کوئی اس سے جدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں, اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں, اس کے مقابلے میں آنے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. اچھا جے برابری کرنا کوئی ہوتا تے کائنات دا نظام درم برم ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا, سورہ انبیاء 17واں پارہ. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتے, مثلا 2 ہی معبود ہوتے,
تو فساد پڑ جاتا اس نظام کائنات میں. ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں آج کھرا لگے گا. ایک کہندا میں ہنیری چلانی ہے، دوسرا کہندا میں نہیں چلان دینی. ایک کہندا میں فلانے نو پتر دینا ہے، دوجا کہندا نہیں میں کڑی دینی ہے. اللہ کیوں میں روڑا پہ جانا سی نا. دو جو طاقتہ ہون مقابلے دے اندر تے اختلاف تے ہوندا. اللہ اکبر کبیرہ. اے ویکھو ایک اللہ دا نبی ہے اور وہ کتھے کھڑا ہے ایک بہت بڑے ظالم بادشاہ دے سامنے وہ دے دربار وچ. اور اس وقت فرعون جڑا ہے نا وہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ رہا ہے سامنے کھڑے کہ آپ دعوت خدا بندی دے رہے ہیں کہ الہ معبود اور رب صرف اور صرف اللہ ہے. وہ کہتا نہیں میں ہاں، رب تے میں ہاں، الہ میں ہاں، سجدہ میرے اگے کیتا جائے، مینوں ہی پروردگار عالم سمجھا جائے. اے ہواواں، اے بدل، اے دریاواں سمندراں دے پانی یہ میرے حکم نہ چلتے. لو جی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ القصص 20واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 38. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي. اپنے وزیراں مشیراں سرداراں کی کہندا ہے او میرے سردارو میرے علم میں تے اور رب ہے ہی کوئی نہیں، میں ہی تہاڈا الہ ہاں، میرے تو علاوہ تہاڈا الہ کوئی نہیں. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ. اپنے وزیر حامان نو کہندا ہے انج کر زمین دے اتے ایک بڑی اونچی بلڈنگ بنا. کیوں جی وہ کی کرنی جے؟ کہندا فجعل لی سرہا، میرے واسطے ایک محل تعمیر کر، بہت ہی بلند محل. لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اور میرا ارادہ اے اس بلند و بالا محل تے چڑھ کے میں موسیٰ دے رب نو جاتی مار کے ویکھنا ہے. اللہ اکبر. اطلع میں جاتی مارنا چاہنا الہ موسیٰ، موسیٰ دے الہ دی طرف. پہلا کہتا میں الہ، ما لکم من الہ غیری، تہاڈا میرے تو علاوہ الہ ہی کوئی نہیں. ہن کہندا ہے اے حامان بہت اونچا محل بناؤ تاکہ وہ تے سوار ہو کے میں موسیٰ دا رب تے الہ ویکھنا چاہنا. اللہ اکبر کبیرہ. ایتھے تے موسیٰ نہیں ویکھ سکے، انہاں کہا جی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا. جی اللہ نے کیا لن ترانی، کہندا ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں سمجھدا ہے موسیٰ جھوٹا ہے. اللہ دے نبی دی تکذیب کر رہا ہے اور نال نال تکفیر دا مظاہرہ بھی پہ کرتا ہے. کافر اللہ دے مقابلے دے اندر اپنے آپ کو لیا کے کھڑا کر دیتے. لیکن میرے رب نے سورہ آل عمران نکل آئی، آپ اپنی الوہیت دی گواہی دیتی. فرمایا شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دیتی کس بات دی؟ انہو لا الہ الا ہو،
کہ اودے تو سوا اور کوئی معبود نہیں، والملائکۃ تے فرشتیاں بھی گواہی دیتی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم جڑے انصاف والے. اب بہتے اہل علم تو مشرک رہنا، فلانا بھی مشکل کشا، فلانا بھی حاجت روا، اور بابا باہو کی کہندہ شور کوٹی رحمت اللہ علیہ، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. جو تیرے لا بدستاری مجوز غیر حق یاری، جو تیرے لا بدستاری، جدو تو لا الہ الا اللہ دی تلوار پکڑ لوے. امام تے بن گئے، خلیفہ بن گئے، بادشاہ بن گئے، حکمران بن گئے، اختیارات حاصل ہو گئے، مگر توحید نہ آئی. انہاں بزرگاں دیاں مزاراں تے جا کے چادراں چڑھائیاں. اللہ اکبر. اور اقبال کی کہندا ہے، ہر کے تیرے لا الہ دارد بدست، ہر کے تیرے لا الہ دارد بدست، ہم زمین ہم آسمان آرد بدست. جے تو لا الہ الا اللہ دی تلوار پکڑ لے، وہ زمین کی ہے آسمان بھی تیرے غلام بن جائیں گے. از پیام مصطفیٰ آگاہ شو، فارغ از ارباب دون اللہ شو. میرے نبی دا پیغام یہ ہے، دعوت یہ ہے کہ اللہ تو سوا غیر اللہ دے آستانے چھوڑ کے اللہ اتے امید رکھیا کر، اللہ دے سامنے جھکیا کر، اللہ تے بھروسہ کریا کر. یہ ہے میرے نبی سونے دا پیغام. اسی پیغام تو سارے کیوں جی اس پیغام دی وجہ تو، مگر اللہ کہتا ہے میں گواہی دینا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. الف اکو اللہ سارے جا کے اندر، اے الف اکو سارے جا کے اندر، مقدار عبادتاں ساریاں دا او دے بعد اور کوئی ناریاں پکار جائز اوے وہ سن والا منتاں زاریاں دا، تائب اس دے بوئے دا جگ مانگت، پورا کرن والا لوڑا ساریاں دا. اوے بے بندگی رب دی کر بندے،
اور بنا بندگی بندہ اخوان اوکھا باجو بندگی سمجھ شرمندگی ہے بنا بندگی جنت نو جان اوکھا لا الہ اللہ اکبر۔ میں ایک بڑی پیاری حدیث طبرانی شریف کی روایت ہے پڑھی، اللہ دل خوش ہو گیا۔ میرے نبی سونے مخبر صادق نے خبر دیتی ہے کہ اللہ دے عرش دے سامنے ایک نور دا پلر، نور دا تھم، انہیں یکدم جلیاں پانیاں شروع کر دیا نے۔ اللہ نے پوچھا تینوں کی بڑھیا ہے، کیوں لرز رہا ہے، کیوں سجے کھبے ہو رہے ہیں، کیوں جلیاں پا رہے ہیں؟ او کہندا یا اللہ تیرا ایک مومن بندہ اس وقت فرش زمین تے بیٹھ کے جلیاں پا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا او تے زمین تے او تم عرش برین تے میں تینوں کی لوڑ پہ گئی؟ کہندا یا اللہ میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں، میں احتجاج کر رہا ہوں، میں ایک مطالبہ کر رہا ہوں۔ اور کیا مطالبہ ہے؟ جنی دیر تک او جلیاں پان والا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھن والا فرش زمین تے پڑھ رہا ہے، جدوں تک تو انہوں بخشے گا نہیں میں بھی جلی پاندے ہی رہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا جا پھر تم ہی گواہ ہو جا، میں انہوں بخش دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہندے یا اللہ علمنی دعان ادعوکا، میرے کو ایسی دعا سکھانا میں ہر ویلے تینوں یاد کرتے ہی رہا۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھے اگر یا اللہ یہ تو سارے جان والے میرے کو خاص وظیفہ دے۔ اللہ نے فرمایا واہ موسیٰ تینوں پتہ ہی نہیں اے ستے آسمان ستے زمینہ اگر ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتیاں جان اور میرا ایک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھیا جائے، یہ سات آسمان سات زمین اور وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے یہ سب مل کر بھی میرے کلمے کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت جدی زبان تے لا الہ الا اللہ آ گیا وہ جنت دا حقدار ہو گیا، جنت داخل ہو گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے میں اللہ دے رسول دی سواری دے پیچھے آپ دے نال بیٹھا سا، ردیف سا آپ دا ردیف النبی، حضور دے پیچھے بیٹھا سا۔ میں نے اللہ دے رسول نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، معاذ جاننا ہے اللہ دا حق بندیاں تے کی ہے، بندیاں دا حق اللہ تے کی ہے؟ میں کیا قلت اللہ و رسولہ آدم، اللہ تے اللہ دے رسول ہی جان دیں۔ فرمایا معاذ سونیا سن لے، اللہ دا حق بندیاں تے کی ہے، بندیاں دا حق اللہ تے کی، بندیاں دا حق اللہ تے یہ ہے کہ این یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اس دی عبادت کریں، اس دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرا۔ اور میں ایک نعت ان میں نعت نہیں کہہ سکتا جدے بھی شرک ہو، وہ کی پڑھ رہے ہیں؟ نبی تو منگ لائے علی تو منگ لائے، یہ نعت ہے، یہ نعت نہیں یہ شرک ہے۔ نبی تو منگ لائے علی تو منگ لائے، جے تھوڑ رہ گئی تا پھر آکھی،
نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ گئی تا پھر آکھی کسے دے در تے صدا کرن دی جے لوڑ رہ گئی تے پھر آکھی میں کیا نبی کدے کو منگ رہے ہیں علی کدے کو منگ رہے ہیں علی سونے کدے کو منگ دینے اللہ کی کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس او لوگو کی کرو انتم الفقراء الاللہ تسی سارے دے سارے کدے فقیر ہو کدے محتاج ہو تو میں کہاں گا رب تو مانگ لے رب تو مانگ لے رب تو مانگ لے رب تو مانگ لے جے تھوڑ رہ گئی تا پھر آکھی کسے دے در تے او جان دی تینوں لوڑ رہ گئی تا پھر آکھی حضرت معاذ میرے نبی سنے کہہ رہے ہیں بندیاں دا حق ہے کہ صرف وہ دی بندگی کرن اور وہ دے نال شرک نہ کرن اور بندیاں دا حق اللہ تے کیا ہے کہ جیڑا وہ دے نال شرک نہیں کردا انہوں بخش دے ہوئے ٹھیک ہے یہ بندیاں دا حق اللہ تے پر انہاں بندیاں دا جیڑے توحید والے مشرک دی گل نہیں مشرک دی بات نہیں اللہ توحید دی سمجھ دے وے اور اپنے آستانے تے آ کے سر جھکان دی توفیق عطا کرے یہ اللہ پہلے دن وعدہ لے رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم پہلے دن اولاد آدم کو وعدہ لے رہے ہیں أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں اور سب نے کہا بیک زبان کہا بالاتفاق کہا کیا کہا یا اللہ کیوں نہیں تو ہی ساڈا رب ہے اللہ کیا اور وعدہ یاد رکھیا جے ہن کنیاں کو یاد رہ گیا کنے نے توحید والے اور میرا یہ دعویٰ ہے اگر پاکستان میں شرک کے مراکز ختم کر دیے جائے اللہ کی توحید کا غلغلہ بلند کیا جائے اللہ کی توحید کا پرچم لہرا دیا جائے تو انشاءاللہ برکتیں پورے ملک میں آ جائیں گی ہم کسی ملک کے محتاج نہیں رہیں گے اور یہ زمین بھی دولتیں اگلے گی اور آسمان سے بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا ہم زمین ہم آسمان آرد بواد یقین دانم درین عالم کہ لا معبود الا ہو بلا موجود فی الکونین لا مقصود الا چتے گے لا بدستاری بیاتن حاج غمداری مجوز غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو اگر تو اللہ کی توحید کی تلوار پکڑ لے تو پھر تجھے کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں تیرا مددگار اللہ بن جائے گا اللہ اکبر اے بڑی برکت والی چیز ہے توحید جدو یہ سینے چ نور آ جائے پھر بندہ رب تو سوا کسی شے تو ڈردا نہیں صرف اور صرف اللہ کو ڈردا ہے اور اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اور ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر نعمتوں کا اتمام کر سکوں اور کدھر فرمایا وَخَافُونِ لا تخافوهم وخافون ان کنتم مومنین ان سے نہ ڈرو میرا خوف رکھو اگر تم صاحب ایمان ہو اللہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة